کریں. ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز، لائبریری، پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ویدیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کارپیٹ پلازا کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم. سعودی عربیہ کی مشہور السرائے کارپیٹس کمپنی کے واحد ڈسٹریبیوٹر. رمضان کے موقع پر مساجد کے لیے السرائے کارپیٹس کے معیاری ہیٹ سیٹ کوالٹی جائے نماز رولز. اس کے علاوہ آفس اور مکان کے لیے وال ٹو وال کارپیٹس، رگز، فنکشن ہال کارپیٹ، ایگزیبیشن کارپیٹس، ویلکم کارپیٹس، رنرز، آرٹیفیشل گراس، ڈور میٹس، نئی نئی کوالٹی اور واجبی دام. ہما اقسام کے کارپیٹس کے لیے بس ایک ہی نام، کارپیٹ پلازا، قریب شاہ غوث ریسٹورنٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. چمکتے دانت اور مہکتی سانسوں کے لیے فاروقی ٹوتھ پاؤڈر. اثردار فاروقی ٹوتھ پاؤڈر اب بہترین سیل پیک میں. دانتوں کی صفائی بھی، دانتوں کی دوائی بھی. رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں. لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار. ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ. 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ای ٹی وی اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل، آہ سے واہ، کیا بات ہے. مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ. دہلوی ریمیڈیز کا برینو. ناظرین، وقت کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں. ناظرین، شہر حیدرآباد میں تقریباً ابھی سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ دوائی وغیرہ کا اہتمام فرما لیں، پانی وغیرہ جو بھی پینا ہو پی لیں، اور دیگر افراد اپنے مقامی وقت کے حساب سے جو اہتمام ضروری ہیں وہ فرما لیں آپ. اور آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے شب قدر کی تلاش، فضیلت و اہمیت. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ کی جانب سے ہے. ہم مشکور ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس کے. آگے بڑھتے ہیں، جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات جانیں گے. اور دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں روحی بول رہی ہوں اور دہلی سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے، سوال بتائیے گا. دیکھیے، میرے 3 سوال ہیں. جی بتائیے. میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ اعتکاف میں اگر عورت بیٹھتی ہے اپنے گھر میں تو وہ مطلب اپنے گھر میں کونی میں بیٹھے یا اپنے گھر میں کہیں بھی جا سکتی ہے، اور وہ اعتکاف کتنے پیریڈ کا ہونا چاہیے؟ مطلب ضروری ہے کیا 3 دن 4 دن یا کچھ گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ جیسے گانا بجانا کرتے ہیں اور وہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس پیسے میں، تو ان کی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ اور دوسرا یہی ہے کہ وہ حرام کمائی ہے تو اس میں جو دعا وہ لوگ مانگتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حرام کی دعا نہیں قبول کرتا، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی دعا مانگو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بھابھی ہیں، وہ جب نماز پڑھتی ہیں مغرب کی
تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے کوئی بزرگ ان کے سامنے کھڑے ہیں, خوشبو آ رہی ہے گلاب کی. اچھا جی میرے 3 سوال. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں ریحانہ بول رہی ہوں. جی بتائیے, سوال بتائیں. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو نماز تسبیح ہے نا, جی وہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز کی تسبیح بتا رہے ہیں آپ؟ صلاۃ تسبیح کیا بتا رہے ہیں آپ؟ نماز تسبیح. صلاۃ تسبیح, ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جوابات جانے گا. سوالات بہت سارے جمع ہو گئے ہیں. مولانا سے درخواست ہے ان سوالات کے مختصر جوابات عطا فرمائیں. تہجد کا طریقہ, یہ سوال تو ہو گیا ہے. والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ روزے رکھیں اور اس کو بخشیں. فرض روزے جو ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے. اگر وہ والد صاحب کے لیے روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو نفلی روزے رکھے اور اس کا ثواب والد صاحب کی روح کو جو ہے وہ ایصال کرے. یاسمین صاحب نے سوال کیا تھا کہ نماز کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں یا اور قرات کرتے ہیں, آنکھ بند کر کے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ ایسا کرتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن حتی الامکان ہمیں آنکھ بند کر کے اپنی عبادات سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ آتش پرستوں کا تھا کہ وہ آنکھ بند کر کے عبادات کیا کرتے تھے. اسی لیے اگر ذہن بھٹکنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیں, اور پھر جب ذہن پھر سے دعا کی طرف آ جائے تو پھر آپ آنکھ کھول لیں. جی, دیگر سوال سیدہ صاحبہ نے ورنگل سے کیا تھا. رمضان سے پہلے کچھ پیسہ انہوں نے زکوٰۃ کی نیت سے دیا تھا, اب زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے, رمضان میں بھی اور کچھ زکوٰۃ دینا ہے, تو 2 مرتبہ جو دینا ہے, طریقہ کار کیا ہو, کیسے وہ زکوٰۃ دیں؟ اس سلسلے میں ایک چیز میں ناظرین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ 1 سال جب کسی مال پر گزر جائے تو اس مال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں وہ مال کم ہوتا رہتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے, اور پھر جب 1 سال واپس ہو جاتا ہے تو پھر واپس سے وہ مال جو ہے وہ جس قیمت پر پہنچتا ہے تو اس مہینے کا اعتبار ہوگا کہ جس مہینے میں ہر سال وہ زکوٰۃ نکالتی ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض ہو. جب 1 سال کسی مال پر گزر گیا ہے, چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو, چاہے وہ محرم کا ہو, یا کوئی بھی ذی القعدہ کا مہینہ ہو, وہ اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ کو متعین کر کے نکالیں گے. اور اگر کوئی ماہ رمضان کی فضیلت پانا چاہتا ہے تو وہ یہ کرے کہ اپنے ان مال کو رمضان کے لیے روک لے, لیکن رمضان شریف میں ادا کر دے, تاکہ 70 گنا زیادہ جو اس کو ثواب حاصل ہونا ہے وہ حاصل ہو. اور مال کے اعتبار سے دیکھیے, کچھ لوگ اس میں اندازے سے کام کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں, اگر زکوٰۃ کی 1 پائی بھی آپ کے پاس اگر رہ جائے گی تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے پورے مال کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے بالکل حساب کتاب رکھ کر کے, 1 پائی کا حساب رکھ کر کے آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہے, اور جتنی دے چکی ہیں اس کے بعد آپ کو اور دیکھنا ہے آپ کتنی رقم باقی ہے, اس کا 2.5% جو ہے وہ حساب کر کے آپ کو ادا کرنا ہے. یعنی جو بھی اماؤنٹ پہلے نکالیں, سال بھر کے جتنا بھی اماؤنٹ ہوا اس میں سے جتنا آلریڈی پہلے دے چکے ہیں وہ تو نکال دیں, باقی جو رہ گیا وہ بھی ادا کر دیں. سیدھی سی بات ہے. جی. دیگر سوال یہ آیا تھا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا کہاں تک درست ہے؟ ریفرنس حوالہ انہوں نے دیا, تو کسی نے کہا کہ ڈال سکتے ہیں, کسی میں نے کہا نہیں ڈال سکتے. یہ معاملہ ہے درمیان والا, تو ہم کریں تو کیا کریں؟ آج امت بہت پریشان ہے اس قسم کے مسائل سے اور ان قسم کے اسکالرز سے, اس لیے کہ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ بہتر تو یہی ہے کہ حتی المقدور, حتی الامکان آپ ان چیزوں سے روزے میں بچیں, اور کوشش کریں کہ وقت گزر جائے, صبر کر لے تھوڑا سا. لیکن پھر بھی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جن سوراخوں میں سے پانی جانے کی وجہ سے یا دوا جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے,
تو ان میں آنکھ کا شمار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ علماء اکرام اور فقہاء اعظام بیان کرتے ہیں کہ اگر آنکھ میں کسی نے دوا ڈالی اور اس دوا کی کڑواہٹ یا مٹھاس اس کے حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی اس کا روزہ فوت نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں جو ہے کوئی کراہیت پیدا ہوگی. یہ اصل مسئلہ ہے. بہت شکریہ. اور دیگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نماز وغیرہ پڑھی جاتی تھی, اس میں یہ انشاءاللہ اس سوال کو ہم شامل کریں گے اور بھی. اور ایک سوال آیا تھا خواتین کا اعتکاف کتنے دن کا ہوگا, کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ, اور اعتکاف کی حالت میں وہ اپنے گھر کے دوسرے حصوں میں چل پھر سکتی ہیں یا کام کاج کی غرض سے جا آ سکتی ہیں یا نہیں؟ اعتکاف کے حوالے سے یہی ہے کہ چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو, اعتکاف تو آخری عشرے کے مکمل اعتکاف کو کہتے ہیں, چاہے وہ 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو, اسے اعتکاف سنت کہتے ہیں. اور اعتکاف سنت میں عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس جگہ وہ گھر میں نماز ادا کرتی ہے وہیں پر وہ رہے اور بلا ضرورت گھر میں گھومے پھرے نہ, وہیں کھائے وہیں پیے وہیں سوئے. صرف حاجت کے لیے جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے, جو مجبوری ہے اس کی شرعی عذر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر میں گھومنے پھرنے سے اور عام عورتوں کی طرح رہنے سے اعتراض کرے. دیگر سوال یہ بھی تھا کہ حرام کمائی ہے اور اس سے زکوٰۃ وغیرہ سے معاملہ کچھ کہہ رہی تھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آج قوم کی یہ بدنصیبی ہے کہ اول تو وہ اپنی کمائی کو حرام ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں شریعت کے قانون اور شریعت کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہوگی اور زکوٰۃ ہم ادا کر دیں گے. اور بعض تو اس قسم کے بھی بدبخت ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کماؤ کسی بھی طریقے سے اور غریبوں میں صدقہ کر دو, غریبوں کو خیرات کر دو تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا. اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کی نظر آپ پر ہے, اور ایسے مال کو اگر آپ نے ثواب کی نیت سے کسی کو دیا تو اس پر آپ کی بہت ہی سخت گرفت ہو سکتی ہے. اسی لیے یاد رکھے فوراً ان گناہوں کے کاموں سے توبہ کر لے. وہ پروردگار وہ قادر مطلق ہے, اگر وہ حرام میں آپ کو عطا کر رہا ہے, آپ تھوڑی سی جد و جہد کریں گے تو حلال راستے سے بھی آپ کے نصیب کا رزق آپ کو پہنچے گا. اور ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے حلال کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں اور حرام سے بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں 5 سوال ہوگے, جن میں سے 2 سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. لہٰذا اس چیز کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ سورس آف انکم اینڈ اسپینس, یعنی جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کہاں ہے. یہ دونوں چیزوں کی طرف ہم کو توجہ دینی ہے اور حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, بچائے رکھنا ہے. کال لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون کہاں سے؟ جی سید محمد ناظم بات کر رہا ہوں پونا سے. محمد ناظم صاحب پونے سے. جی ناظم صاحب سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ لوگوں نے جو پروگرام شروع کیا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو فیضاب کیا ہے الحمدللہ. جی اور دوسرا مولانا علماء دین سے سوال کرنا چاہوں گا. میرے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا چاندی جو بھی جس چیز کی ضرورت ہے زکوٰۃ کے لیے, جی جی وہ سب چیز تو موجود ہے, لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے کیش میں پیسہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کیا کیا جائے؟ رمضان کے بعد دیا جائے جب پیسہ آ جائے جب, یا پھر وہی مال میں سے کچھ مال بیچ کرو پیسہ دیا جائے؟ جی جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پونے سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہیلو. ہاں جی کون کہاں سے؟ جی میں ممبئی سے پروین بول رہی ہوں. ہاں بتائیے, سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں خود ایک بیوہ عورت ہوں. میرے شوہر کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے, لیکن ماشاءاللہ وہ کئی دکانیں چھوڑ کر گئے ہیں جس کا کرایہ موصول ہوتا ہے مجھے, تو جس سے میں گھر کے اخراجات بھی پورے کرتی ہوں اور جو ڈپازٹ وغیرہ دکانداروں کے لیے تھے ان کا واپس کرنا ہے مجھے, تو میں پیسے بچاتی. تو کیا مجھے اس پر صدقہ فطرہ واجب ہے دینا؟ صدقہ فطر ٹھیک جی بتا دینا واجب ہے مجھے. اور ایک خاتون ہے جن کا جوان بیٹا ہے لیکن کچھ کرتا نہیں ہے, کیا ان کے اوپر دینا واجب ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ سید محمد شعیب قادری بات کر رہا ہوں بمبئی سے. جی محترم بتائیں, سوال بتائیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض ہے اور بہت بہت مبارکباد ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے جمال میں اور کمال میں برکت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. یہی دعا ہے میری اور دعا میں شامل رکھے. آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں, ہم دعا میں فرمائیے, ہم بھی محتاج دعا ہیں. جزاک اللہ. کوئی سوال ہو تو کیجیے گا. جزاک اللہ. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ کہیں نہیں جائیں گے, ہم لوٹ آئیں گے مختصر سے وقفے کے بعد. ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی, جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کرے, ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز, لائبریری, پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کرے. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ ادا کر سکتے ہیں. सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद. मुंह की बदबू हटाकर दांत और मसूड़ों की हिफाजत करता है ये फारूकी दंत मंजन. एक डॉक्टर की हैसियत से मैं कहती हूँ, फारूकी दंत मंजन, कारखाना जिंदा तिलिस्मात की पेशकश. ये खुश रंग लिबास के, लिबास चाहे हो तकरीब की, या लिबास हो ईद मनाने के, ये लिबास तो सारे प्यारे हैं और ये सारे लिबास हमारे हैं. सहेली द डिजाइनर वेयर. विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें. एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं. Celebrate your Ramadan like a jahapana. Sherwani, suits, kurta pajama, pathani and kids ethnic wear. Patargatti, Doli Chowki and Abbots की हैदराबाद. माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का. अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को. सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत. रहिए इस रमजान हमारे साथ. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका. अक्स रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. अक्स रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन. ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए. ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा. मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद. रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब. इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रमजान रोजे आपको मुबारक हो. दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे. हम दो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात. दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे. इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है. हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं. प्रोग्राम बज़्म इफ्तार
हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। नाज़रीन, वक्फे के बाद रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में आपका फिर से खैर मक़दम है। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। बहुत चाबुकदस्ती के साथ वक्त गुजरता जा रहा है। आपके सवालात के जवाबात अता फरमा रहे हैं मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब और नात पाक पेश फरमा रहे हैं मौलाना वासिफ रज़ा नूरी साहब। और आज के प्रोग्राम के मलबूसात की पेशकश मोहम्मद कैप मार्ट जहाँपना एबिट्स की जानिब से हैं। बात कर रहे थे, कुछ सवालात मौजूद थे, इंशाल्लाह इनके जवाब जानते हैं। सवाल आया था दिल्ली से रूही साहिबा का कि इनकी भाभी हैं जो नमाज़ पढ़ती हैं तो एक शबी ज़ाहिर होती है, शबी देखते हैं कोई बुजुर्गवार की और गुलाब की खुशबू वगैरह आती है, तो ये क्या है, इसका थोड़ा सा वजाहत फरमा दें। नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई शबी नज़र आती है और खुशबू आती है तो ये एक अच्छी निशानी है और अच्छी शय है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी इबादतों में पता नहीं वो बुज़ुर्ग हो या मलाइका हो, वल्लाहु ताला आलम। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह हमें और हमारी नमाज़ों को अपने अच्छों की नमाज़ों के सदक़े कबूल कर ले। आमीन आमीन। दीगर सवाल आया था, रेहाना साहिबा ने सवाल किया था कि सलात तस्बीह या नमाज तस्बीह से मुताल्लिक़ उन्होंने सवाल किया था, तो ये कैसे पढ़ी जाए, क्या पढ़ा जाए, इसमें थोड़ा सा मुख्तसर बता दें। सलात तस्बीह की जो नमाज है इसमें यही है कि पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इज़ा जा, तीसरी में तब्बत यदा और चौथी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। और हर रकात में सबसे पहले नियत कर लें सलात तस्बीह की, अल्लाहु अकबर करके सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा वो जो तस्बीह है सलात तस्बीह की वो आपको पढ़ना, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद सूरह फातिहा और एक सूरत मिलानी है, फिर 10 बार तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर करके रुकू में जाना है। रुकू में आपको पहले 3 बार या 5 बार रुकू की तस्बीह, फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके खड़े होना है, फिर 10 मरतबा वही तस्बीह। फिर सजदे में जा कर के सजदे की तस्बीह पढ़नी है और फिर 10 बार वो तस्बीह। सजदे से पहले सजदे से उठकर जब बैठेंगे फिर 10 बार वो तस्बीह। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो तस्बीह के बाद फिर 10 बार। इस तरीके से मुकम्मल 75 इस तरीके से 300 बार ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए। जी, तो बहरहाल ये हो गया। दूसरा ये सवाल आया था, भाई साहब ने सवाल किया था पुणे से, नाजिम साहब ने, कि 7.5 तोले सोना तो है लेकिन पैसा इतना मौजूद नहीं है फ़िलहाल कि जिसकी ज़कात दी जा सके, तो मुस्तक़बिल क़रीब में ज़कात दे सकते हैं या वो माल जो उनके पास मौजूद है क्या उसी में से निकाल कर दिया जाए ज़कात? उलमा इकराम ने ज़कात में ताख़ीर करने से मना किया है, और पता नहीं ज़िंदगी और मौत का भरोसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस इंतज़ार में रह जाए कि आने वाले महीने ज़कात आने वाली है और पैसे आने वाले हैं, कैश आने वाले हैं, और उस कैश से पहले अजल आ जाए। इसीलिए बेहतर यही है कि आप जो माल आपके पास अल्लाह ने दिया है उसको बेच करके ज़कात अदा कर ले, इसलिए कि जितना वक्त पर आप ज़कात अदा करेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। जी, देखिए सवाल ये आया था, परवीन साहब ने मुंबई से सवाल किया था कि वो बेवा हैं और किराया आता है घर का, उसी पर कारोबार होते हैं, उसी पर दारोमदार है ज़िंदगी का, क्या इन पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है? और एक लड़का है जो जवान है, कुछ कमाता नहीं है, इसका सदक़ा फ़ितर भी यही अदा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जैसे मोहतरमा ने सवाल किया है तो सवाल से अंदाज़ा यही होता है कि मरहूम ने कई दुकानें जो है वो किराए पर दे रखी है और जिसकी वजह से इनका घर अच्छी तरीके से चल रहा है। लिहाजा इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो वो जो डिपॉज़िट के लिए उन्होंने जो रकम दी है दुकानदारों ने, तो उसे वो एक तरफ सेव करती रहे, और दूसरा जो रकम बचती है
تو ان بچی ہوئی رقم میں سے 1 سال ہونے پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور فطرہ محترمہ کو بھی دینا پڑے گا، اور محترمہ کا وہ بچہ جو کام کاج کچھ نہیں کر رہا اس کی طرف سے بھی محترمہ کو دینا پڑے گا فطرہ. یہ ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. جی محترم، جیسے ہمارا عنوان تو چل رہا تھا شب قدر کی تلاش، فضیلت و اہمیت، اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے. شب قدر کی اور جو راتیں رہ گئی ہے، اللہ یہ سب ہم کو میسر فرمائے. اور اس میں ہم کیا خاص دعا کریں، کیا عبادت کریں؟ دیکھیے اس میں خاص طور پہ جو اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر کے اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی اس رات میں. لہٰذا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ دعا جو سیدہ عائشہ کو حضور نے تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کی کثرت کریں. بہت شکریہ مولانا. ناظرین، بہرحال پروگرام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید سوالات لیے جائیں یا جوابات دیے جائیں. بہرحال اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری اس دعا کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ آج کی رات قدر والی رات ہے. جو لمحات بچ گئے ہیں اس میں آپ کثرت سے عبادت کریں، تلاوت کریں، ریاضت کریں، اور ہمارے لیے دعا کریں اور سارے عالم کے لوگوں کے لیے دعا کریں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمان محترم عالم صاحب کا اور محترم نعت خان صاحب کا. جزاک اللہ خیر. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ممنون ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس والوں کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں ملبوسات پیش فرمائے. اجازت کے ساتھ آپ سے اور درخواست کے ساتھ مولانا سے کہ ایک بہت خوبصورت سی نعت پاک پیش فرماتے چلیں. پھر مرشد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کلام پیش کرتا ہوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے نقش رہے روح یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے
اشک بار